انما یفخر الکریم ابو المسک بما یبتنی من العلیاء۔ عین کے ضمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر بغیر مد اور الف کے پڑھتے ہیں علیاء، زر با کے وزن پر، اور عین کے فتحے کے ساتھ پڑھیں تو پھر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں کھینچ کر علیاء۔ انما یفخر الکریم، اپنی اپنی جگہ پر، انما یفخر الکریم ابو المسک بما یبتنی من العلیاء۔ کریم کی جمع کرما، کہاں اسے دیر سے آنے والا مرغا ہے؟ یہ کونے والا آپ کے ساتھ آیا تھا؟ سفید کپڑے والا کونے والا ابھی آیا ان کے ساتھ؟ ہاں، یقیناً ابو المسک کسی کی کنیت فخر کرتا ہے ان کاموں پر جن کی وہ بنیاد رکھتا ہے، اعلی مقاصد کے لیے۔ وَبِأَيَّامِهِ، یوم کی جمع التی انسلخت، انسلخ ینسلخ گزر جانا، فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ دار کی جمع گزر گئی ہے جا گمسان کی جنگ، اور یہ فخر کرتا ہے ان دنوں پر جو گزر چکے، جن میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا تھا، میدان جنگ کے علاوہ۔ یعنی وہاں مختلف اپنے ٹھکانے یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی سیکورٹی کے پیش نظر کہاں کبھی کہاں، لیکن میدان جنگ کی کمان خود کر رہا ہے، اس لیے میدان جنگ میں خود موجود رہتا ہے۔ وَبِمَا أَثَّرَتْ صَوَارِمُهُ الْبِيضُ لَهُ فِي جَمَاجِمِ الْأَعْدَاءِ۔ صوارم صارمتن کی جمع تیز تلواریں، بیز چمکتی ہوئی، جماجم جمجمتن کی جمع کھوپڑیاں، آدھا کا مفرد گزر چکا، اور یہ فخر کرتا ہے ان چمکتی ہوئی تلواروں پر جو اثر کرتی ہیں دشمنوں کی کھوپڑیوں میں۔ وَبِمِسْكٍ يُكَنَّى بِهِ لَيْسَ بِالْمِسْكِ وَلَكِنَّهُ أَرِيجُ السَّنَاءِ۔
اور اس کی کنیت خوشبو استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں رکھی گئی. یعنی اس میں یہ معنی ملحوظ نہیں کہ یہ عطر بیچتا ہے یا روزانہ عطر کی الماریوں میں گھسا رہتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. جیسے ایک بنگالی بابو آیا، اس نے کہا میرا نام ہے ابو المولا. ابو المولا. تو دوسرے نے اسے کہا یار ابو الاعلیٰ تو اس سے پہلے تھا اور تو اس کا بھی ابا نکلا جانا. تو فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ. اور ایک پارٹی کا سربراہ ہے، اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ ابو الاعلیٰ. ابو الاعلیٰ. اور اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ ابو المولا. ان دونوں سے بھی آگے نکل گیا یہ. تو ظاہر ہے کہ کنیت میں اصل نام مقصود نہیں. وَلَٰكِنَّهُ أَرِيدُ الثَّنَاءَ. لیکن اس کی تعریف کی مہک مراد ہے. یعنی دنیا کی تمام افواج اور جرنیلوں میں اس کی بہادری، شجاعت، قربانی، مجاہدہ، اپنے فوج میں ایک بہترین کردار، یہ اس کی تعریفیں جو دنیا میں چل رہی ہیں، اس سے یہ مراد ہے ابو المسک، کہ یہ تعریف کا بڑا خوشبو کا. تو خوشبو سے مراد ہے تعریف کی خوشبو. وَلَٰكِنَّهُ أَرِيدُ الثَّنَاءِ لَا بِمَا تَبْتَنِي الْحَوَاظِرُ فِي الرِّيفِ وَمَا يَتَّبِي قُلُوبَ النِّسَاءِ. اور یہ فخر نہیں کرتا ان چیزوں پر جو شہری لوگ بناتے ہیں پرفضا جگہوں میں. ریف پرفضا جگہ، کہ یہ مری میں ریسٹ ہاؤس ہے، یہ فارم ہاؤس ہے اور یہ سمندر کے کنارے ہٹ ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے یہ کوئی فخر محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی ان چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے جو عورتوں کے دلوں کو بہاتی ہیں. یعنی بلا وجہ کے ناز نخرے، ٹیپ ٹاپ، ان چیزوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. نزلت اذ نزلتها الدار. الدار پہلے والے نزلت کا فاعل. فی احسن منها من الثناء والثناء. ایک الف مقصورہ کے ساتھ ہے، ایک الف ممدودہ کے ساتھ ہے. تو ثنا چمک دمک. قرآن کریم میں ہے یکاد البرق یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار. یکاد ثنا برقہ بجلی کی چمک. اور ثنا الف ممدودہ کے ساتھ تعریف کے الفاظ. تعریف
آپ کے اس گھر میں ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی چمک اور تعریف بہت بہتر ہو گئی. ظاہر ہے کہ اب جب اس کو ایجنٹ بیچے گا تو کہے گا او بھائی یہ کوئی عام گھر تھوڑا ہے، یہ فلاں صاحب کا محل ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس کے ریٹ مارکیٹ ویلیو سے بڑھ جائیں گے. حل فی منبت الریاحین منہا منبت المکرمات والآلائی منہا اگلے شعر کے ساتھ ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے پہلے رکھا. حلہ مصدر اس کے گزر کے معنی بھی، منبت مصدر اگنے کی جگہ، ریاحین روحن کی جمع، چلو مکرمات مکرمتن کی جمع، آلا الیون کی جمع. یہ گھر خوشبودار پھولوں کی اگنے کی نرسری کی طرح ہو گیا. کہ یہاں سے اب اگتے ہیں عزتوں اور انعامات کے پھول. تو ظاہر ہے کہ جب بادشاہ سلامت کا وہ محل ہوگا تو روزانہ پھول بھی گملوں میں گلدستوں میں چینج ہوتے رہیں گے. آج ایک گملے آئے، کل دوسرے، یا ہفتے بھر میں پھر تیسرے، یوں بدلتے رہیں گے. تو گویا کہ یہ تو نرسری بن گئی پھولوں کی. لیکن کہا کہ یہاں یہ پھول کم اگتے ہیں، اس کی جگہ پر عزتوں کے آرڈر، ترقیوں کے پروانے وہ زیادہ جاری ہوتے ہیں، اور انعامات اور احسانات کے پھول یہاں کھلتے ہیں اور یہیں سے عوام میں تقسیم ہوتے ہیں. انت تفضح الشمس کلما ذرت الشمس بشمس منیرت سودائی. مبتدا محذوف. آپ سورج کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں ذرہ ذر طلوع ہونا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے. بشمس منیرت سودائی، اپنی سیاہ روشن ٹکیا کے ساتھ.
اپنی سیاہ روشن ٹکیا کے ساتھ. تو مانا یہ کہ بھلے وہ روشنی لے کر آتا ہے لیکن اس کی جو اصل ٹکیا ہے صبح جب طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اسے دیکھیں تو وہ کیسے نظر آتی ہے؟ سودا. اور شام کو جب غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج تو بھی اس کی ٹکیا کیسے دکھلائی دیتی ہے؟ سودا، سیاہی مائل نظر آتی ہے آنکھوں میں. اور کہا اس کے مقابلے میں بادشاہ سلامت فجر کی نماز وقت پر پڑھتا ہے اور وقت پر تلاوت اور پھر اشراق اور چاشت. تو ظاہر ہے کہ جب یہ اشراق کے وقت مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ لگتا ہے یہ تو 14ویں کا چاند نکل رہا ہے، لیکن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ یہ تو سیاہ چہرے کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. تو مانا یہ کہ بادشاہ کا جمال و حسن یہ سورج کے جمال و حسن سے زیادہ ہے. ان فی ثوبک الذی المجد فیہ لضیاء، لضیاء نہیں ہے، لضیاء یزری بکل ضیاء. ثوب کی جمع ثواب، ازرا یزری عیبدار کرنا. یقیناً آپ کے شرافت برے لباس میں بھی وہ روشنی ہے جو ہر روشنی کو عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی بادشاہ کا صاف ستھرا جو شاہانہ لباس ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے جہاں وہ بیٹھے ہوں تو رات ہے تو اس پر روشنی پڑنے سے وہ چاروں طرف تاج کی اور اوپر جو اس نے شاہی جبہ پہنا ہوا ہے اس سے روشنی اس کی چاروں طرف اور پھیل جاتی ہے کہ شیشے ہیرے جواہرات چمکیں گے تو وہ اور کیا ہے چمکنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر دھوپ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی چمک بھی اور کیا ہے. سورج تو ایک اس پر پڑ رہا ہے لیکن جو شیشے اس میں جڑے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات اس کے تاج میں اس کی روشنی کیا ہے چاروں طرف جنم جا رہی ہے. کہا یقیناً آپ کے شرافت والے لباس میں جو چمک دمک ہے اس نے تو ہر چیز کی چمک کو کیا کر رکھا ہے یزری عیبدار کر رکھا ہے. کہ اس طرح ہیرے اور جواہرات جن کے رنگ کلر مختلف ہوں گے تو وہ روشنی بھی کیا دیں گے الگ. تو سورج ایک وقت میں ایک ہی روشنی دے گا وہ کلر نہیں بدل سکتا ہے لیکن آپ کا تاج اور شاہی جبہ وہ کیا کرے گا ایک ہی وقت میں کئی کلر کی روشنیاں چاروں طرف دے رہا ہوگا. انما الجلد ملبس وابیضاز النفس خیر من ابیضاز القباء. جلد کی جمع جلود. قرآن پاک میں ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا. جیم کے کسرے کے ساتھ. اور اگر جلد ہو جیم کے فتح کے ساتھ تو اس کے معنی کوڑے.
فجلدوہم ثمانین جلدا، کوڑے. اور دل، نفس سے مراد ہے دل. قبا لباس، واسکٹ، شیروانی، کوئی بھی چیز ہے نا، اس کی جمع اقبیہ. بہت جلدی آ گیا صوفی تو جنا، کہاں غائب تھا؟ اور یہ تیرے سے کتنا فاصلے پر تھا؟ دوسرا دائمی بیمار، یہ کتنا فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا؟ یہ بھی تو وہیں کا بیمار ہے. کتنا فاصلے پر تھا؟ قریب تھا، دور تھا؟ یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی متعلقہ فرد نے کینٹین میں دیکھ لیا کلاس میں سبق کے دوران، تو ادھر سے واپس اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، باہر جانا جلدی سے ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ذرا. وہ تو پرانا بیمار ہے، اس کے بھی کام ہونے والا ہے، لیکن تو اس کی دیکھا دیکھی کہ اپنا کام نہ کر دینا، یہ خیال رکھنا ذرا. تو وہاں سے پھر اوپر نہیں بھیجتے ہوتے، دوسرا راستہ دکھلاتے ہیں. اس کو تو ویسے ہی زہریلے جراثیم لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا تو کام ہو جائے گا وقت پر، لیکن تو اپنا خیال رکھ، کوئی نیا بندہ لگتا ہے جناب. تو یقیناً جلد یعنی جسم، یقیناً جسم لباس پہننے کی جگہ ہے، اور دل کا سفید ہونا بدرجہ بہتر ہے لباس کے. دل کا سفید ہونا بہتر ہے یا بدرجہ بہتر ہے، تو بھی کر سکتے ہیں، لباس کے سفید ہونے سے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ایک سفید کھال اور کالے دل والا غلام دے کر میں نے 2 سفید دل اور کالی کھال والے غلاموں کا سودا کیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا ربحتا، وہ یہ بڑا نفع کا سودا کیا ہے. تو دل کی سفیدی، تو بادشاہ سلامت آپ کا دل بھی سفید ہے اور اس کے ساتھ لباس بھی سفید ہے. چلیں دورائیں اسی کے